अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ियान ग्रामी, सैलाब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें दरिया के किनारे एक शहर है, बहुत बड़ी इमारत है, बहुत घर हैं जो पानी में बहते नज़र आए। यकीनन हर मुसलमान का दिल इस तरह की वीडियोस देखकर दुखी होता है, अफसोस होता है कि इतना नुकसान मुसलमानों का हो गया। जो मुसलमान उस पानी में बह गए और अल्लाह को प्यारे हो गए, जो जानें ज़ाय हुई, हम उन मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी आखिरत बेहतर फरमाए। उनके सोगवारान में हम भी शामिल हैं, हमें भी उतना ही दर्द, दुख और तकलीफ़ है और एहसास है जितना उनके करीबी वरसा को, पसमानगान को शामिल है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की तकलीफ़ दूसरे मुसलमान को भी महसूस होती है, तो बहैसियत मुसलमान उनकी तकलीफ़ हमें भी महसूस हुई। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये गर्दिश कर रही है, ये है कहाँ की, इसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ इसको पहाड़ी इलाकों की यानी कश्मीर वगैरह की करार दे रहे हैं, कुछ इसके बारे में कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की है। बहरहाल जिधर की भी है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वीडियो देखकर एक बार दुख ज़रूर हुआ कि इतना नुकसान हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह के नुकसानात क्यों होते हैं? आए रोज़ सैलाब और फ्लड ये क्यों आते हैं? पिछले साल भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इतना सैलाब आया जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई, बहुत सारी जानें, बहुत सारे जानवर, खेतियाँ, ज़राअत, ज़मीनें, सब कुछ बह गई और बड़ा नुकसान हुआ देहाती इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। और ये सैलाब क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। दहरिया किस्म के लोग, साइंसदान, दीन दुश्मन लोग, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के इनकारी लोग जब इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं तो वो बजाय इसके कि वो अल्लाह की कुदरत की तरफ मुसलमानों के ज़हनों को जाने दें, वो नहीं जाने देते। वो या तो कहेंगे कि ये ग्लेशियर पिघला है, या वो कहेंगे कि जी डैम भर गया था, उधर से बांध टूट गया है, या वो कहेंगे कि जी कि आफत आ गई या कुछ हो गया। लेकिन असल हकीकत की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिलाएगा कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह की पावर है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो जिस तरह चाहे कर सकता है। दूसरी तरफ ज़हनों को घुमाते रहेंगे, हकीकत की तरफ ज़हन को नहीं जाने देंगे, अल्लाह की कुदरत की तरफ तवज्जो ना खुद दिलाएंगे और ना तवज्जो जाने देंगे। उल्टा ये कहेंगे नहीं जी बस ये पानी ज़्यादा जमा हो गया था, ग्लेशियर पिघल गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बस ज़मीन फटी, पानी उबला, ज़मीन हिली, कोई चश्मा फूट पड़ा जिसकी वजह से सैलाब आ गया। हकीकत क्या है? आइए आज इसकी हकीकत हम कुरान करीम से पूछते हैं कि ये सैलाब और ये तबाहियाँ क्यों होती हैं, इसका पस मंज़र क्या होता है, इसकी हिकमत क्या होती है। सूरह सबा की आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया, बेशक सबा कौम के लिए उनकी बस्ती में निशानी थी। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर, उसकी तौहीद पर वो दलालत करने वाली थी, अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। वो निशानी क्या थी? जन्नतान अन यमीन व शिमाल, उस बस्ती के दाएं बाएं दो बाग, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां थी। बात काबिल तवज्जो है, अगर बात को आप समझेंगे तो यकीनन फ्लड, सैलाब और पानी की तबाहकारियों से आगाह हो जाएंगे कि आए रोज़ पानी से तबाहकारियां क्यों हो रही हैं, इसकी वजह क्या है। उसकी वजह हम कुरान करीम से आज पूछ रहे हैं। जबकि खेतों को सैराब करने के लिए पानी की कमी है, ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, पानी नहीं है, लेकिन तबाही के लिए पानी मौजूद है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस बस्ती यानी सबा कौम की बस्ती के दाएं बाएं दो बाग थे। दो बाग इंतहाई घने, सरसब्ज और बहुत कसीर फलों वाले। मुफस्सिरीन कराम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स वहाँ से सर के ऊपर टोकरा रख के बागों के
درمیان سے گزرتا تو کراس کرتے کرتے پکے ہوئے پھل جو خود بخود گرتے ہیں ان سے ٹوکرا بھر جاتا. اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ دیے, لہلاتے کھیت دیے, یعنی ہر قسم کے ان کو نعمت عطا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ, اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پھر ہوا کیا, جب اللہ نے ان سے فرمایا نا کہ واشکروا لہ, اللہ کا شکر ادا کرو, یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو, تو انہوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف 13 نبیوں کو تقریباً بھیجا, انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا, اپنے نبیوں کی اطاعت نہیں کی, اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی, سرکش ہو گئے. بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر کرتے, اللہ ان کو اور نعمت عطا فرماتا, وہ متکبر بن گئے, ناشکرے بن گئے, رب کو بھلا بیٹھے اور ان کی طرف جو نبی پیغام لے کر آئے اس کو بھلا بیٹھے. نبیوں کی مخالفت کی, یعنی دین کی مخالفت کی, اللہ اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی. پھر کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا, انہوں نے اعراض کیا, اللہ کا شکر ادا کرنے سے اعراض کیا, اللہ کی فرمان برداری کرنے سے انکار کیا, رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا, وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے اوپر زوردار سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن کا مزہ انتہائی کڑوا اور ان کے پھل بے مزہ, اور باغ کی جگہ جھاڑیاں اور بیری کے درخت, جنگلی درخت اگ گئے. صرف کیا تھا؟ اللہ کی ناشکری. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری ناشکری کرے گا پھر ہم ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھی بھیج سکتے ہیں. یہ سیلاب رحمت خداوندی نہیں ہوتے, نقصان دہ, جو جان لے گیا, جو مال لے گیا, جو زمینیں لے گیا, کھیت لے گیا, باغات لے گیا. کیا خیال ہے وہ رحمت الہی بن کر آیا؟ نہیں. یہ عذاب آیا کیوں؟ بندے جب اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, بندے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, بندے جب اپنے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر ان پر سیلاب کی صورت میں بھی عذاب آتا ہے. قوم سبا پر اللہ نے عذاب بھیجا سیلاب کی صورت میں, ان کا بند ٹوٹا, سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے تباہ کن اگر سیلاب آئیں تو ان سے تم غافل نہ رہو, اللہ کی طرف رجوع کر لو. یہ بھی عذاب بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا, جو تباہی مچی, کیا وہ سیلاب نہیں تھا؟ وہ پانی نہیں تھا؟ پتھروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو تباہ کرتا ہے, تو پانی کے ساتھ بھی تباہ کرتا ہے. تو لہٰذا اب سائنسدان, بے دین لوگ مسلمانوں کا ذہن اس طرف نہیں جانے دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کیا, یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہو سکتا ہے, ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اس طرف قوم کو نہیں جانے دیں گے. قوم کو صرف یہ لگائیں گے گلیشیئر پگھل گیا, برف کا تودا جو ہے وہ گر گیا, برف کا پہاڑ پھٹ گیا, سیلاب آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب قوم کے ذہن کو وہ اس طرف لگائیں گے, اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی طاقت کی طرف ذہن جانے ہی نہیں دیں گے. بھئی اگر گلیشیئر پھٹا کس نے پھاڑا؟ برف کا پہاڑ گرا کس نے گرایا؟ برف کا تودا گرا کس نے گرایا؟ زمین پھٹی, پانی ابلا, تو یہ کس نے کیا؟ یہ میرے رب نے کیا ہے. تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. آج مساجد ویران ہیں, قرآن مساجد کی الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں, دیمک لگ گئی, پڑھنے والا نہیں, دیکھنے والا نہیں, کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں, کوئی سوچنے والا نہیں. آج صرف حرام خوری, سود خوری, ملاوٹ, دھوکہ, فراڈ, ہر بندہ تو اسی چکر میں لگا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. تو جب قوم کم تولنے پہ لگ جائے, ملاوٹ پہ لگ جائے, کیا پہلی قومیں کام تولنے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی؟ کیا پہلی قومیں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی؟ کیا پہلی قومیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ایسے ہلاک نہیں کرتا. اللہ نے تو خود قرآن کریم میں فرما دیا
کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا, وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب بندے حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ ہے, وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. تو لہذا اب بھی یہ خبریں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ سیلاب نے فلاں جگہ تباہی مچا دی, فلاں جگہ تباہی مچا دی. اب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے, اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع لانے کی بجائے الٹی سیدھی باتیں کریں گے. تو لہذا میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں, اگر ہم تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں, تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ, آج ہی رجوع لاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام, اس کو فالو کر لو, اس کے مطابق زندگی گزارو. حرام کھانا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, فرار چھوڑ دو, دھوکہ دہی چھوڑ دو, مسلمانوں کا خون چوسنا چھوڑ دو. انشاءاللہ العزیز آج بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے, خوشحالی کے دروازے کھول دے گا. ہر بندہ ٹینشن میں ہے, مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے. کیوں؟ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا, سارا کچھ دنیا کے اوپر پھینک دینا ہے. اپنا قصور کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بھی اپنا جرم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں, جو بھی تباہیاں ہوتی ہیں, جو بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, اور یہ بندوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر تباہ کاریاں ہوتی ہیں. کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی مہنگائی کی صورت میں, کبھی تنگ دستی کی صورت میں, اور کبھی افراتفری کی صورت میں, اور کبھی ڈپریشن کی صورت میں. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی آگے خود بیان فرما دی. فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ جو ہم نے ان پر سیلاب بھیجا, سیلاب کے ذریعے ان کے باغات کو, لہلاتے کھیتوں کو, اور ان کے گھروں کو, اور ان کی زمینوں کو جو ہم نے تباہ و برباد کیا, جو ملیا میٹ کیا, یہ کیوں کیا؟ یہ ہم نے ان کے کفر کا, ان کی ناشکری کا بدلہ دیا ہے. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا, تو اللہ نے ناشکروں کو بدلہ دیا, نعمتیں چھین لیں, گھر چھین لیے. آج بھی گھر سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں, سیلاب میں بہہ رہے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ناشکرے بن گئے. کسی نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا کبھی دل کے ساتھ؟ حقیقت میں یہ جو اللہ نے ہمیں سانس دیا ہے, اس سانس کا شکریہ بھی ہم ساری زندگی کرتے رہے, ایک سانس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے اوپر اس نے انعام فرمایا, تو کس نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو جب ناشکری کریں گے تو تباہیاں تو ہوں گی, مہنگائی کی صورت میں, اور کبھی زلزلوں کی صورت میں, اور کبھی سیلاب کی صورت میں. یہ تباہیاں تو چلتی رہیں گی. اللہ نے فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرہ ہو. یہ اگر سزا ہے تو یہ ناشکری کی وجہ سے ہے. آج لوگ اپنی عیاشی کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے, یہ سیر و تفریح کا نام ہوتا ہے, عیاشی کے لیے پہاڑی علاقوں میں نکل جاتے ہیں. کوئی کشمیر جا رہا ہے, کوئی ناران جا رہا ہے, کاغان جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں یار؟ چلو جانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں جانے میں, لیکن وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے کون اس سے واقف نہیں ہے. تو جب ہم حدود کو تجاوز کریں گے, جب ہم حدوں کو کراس کریں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیرت مند ہے نا, تو وہ تو اللہ ہے, وہ جو چاہے کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سبا بستی والوں کو ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھیج کر ان کو ملیا میٹ کیا اور ان سے نعمتیں چھین لی, اگر آج ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے, اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے, تو پھر یہ آئے روز کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی زلزلوں کی صورت میں, کبھی مہنگائی کی صورت میں, اور کبھی افراتفری کی صورت میں, کبھی بیماریوں کی صورت میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکیاں آتی رہیں گی. تو لہذا آئیے اللہ کی طرف رجوع لائیے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا.